آج لوگ تعویل کرتے ہیں، ایسی تعویل لا یروا بہ قائلہ، ایسی تعویل جو عقیدے والے کو پسند نہیں ہے۔ عقیدے والے بریلوی ہیں کہ انبیاء بشر نہیں ہیں، نور ہیں، تو وہ تعویل ایسی تعویل کرتے ہیں جو ان قائلین کو پسند ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر بھی تھے، نور بھی تھے۔ اس کو تو وہ مانتے ہی نہیں، بشر مانتے ہی نہیں کہ وہ ایک وقت میں بشر بھی تھے اور نور بھی تھے۔ یہ ایسی تعویل ہے کہ لا یرضی بہ قائلہ۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے، اس میں سے مسئلہ نکلا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا۔ ظاہر ہے نور کا کوئی سایہ نہیں ہے، یہ بتیاں سب جل رہی ہیں، لائٹ ہے، نور ہے، ان کا کہاں سایہ ہے؟ اور بشر ہیں، جیسے ہم سب بشر ہیں تو ہمارے سایہ ہیں، تو حضور کا بھی سایہ ہوگا۔ یہ مسئلہ پیدا ہوا، ان بریلیوں نے کہا حضور کا کوئی سایہ نہیں تھا، وہ نور تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، سایہ تھا، بشر تھے۔ اور یہ جو قول ہے کہ نور بھی تھے اور بشر بھی تھے، یہ ایسی تعویل ہے جس کے قائل راضی نہیں ہے، پسند نہیں کرتا ہے۔ بریلوی نور اور بشر دونوں باتیں حضور کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ نور ہی تھے۔ اور یہ جو فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، تو وہ کہتے ہیں کہ انا الگ ہے، ماں الگ ہے، اور انا کے معنی بے شک اور ماں کے معنی ہے نہیں۔ آپ جواب دیجئے بے شک نہیں ہوں میں تمہارے جیسا انسان، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کہتے ہیں انا الگ ہے اور ماں الگ ہے، انا حرف مشبہ بالفعل بے شک، اور ماں کے معنی نہیں، ماں نافیہ ہے۔ یہاں تو قرآن میں تحریف کرتے ہیں، وہ تو بشر مانتے ہی نہیں۔ بس یہ تعویل ہمارے بعض علماء کی نام لوں میں، میرے ایک بہت پرانے دوست تھے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی قدس سرہ، ہم سہارنپور میں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے یہاں اعتکاف کے ساتھی تھے، اور وہ بھی ختم نبوت کے نمائندے تھے۔ میں بھی انڈیا میں ختم نبوت کا جنرل سیکریٹری ہوں، اور ہم نے برطانیہ کے اس کونے سے اس کونے تک دونوں نے ساتھ ساتھ سفر کیے ہیں۔ ان کی کتاب ہے اختلاف امت صراط مستقیم۔ اختلاف امت صراط مستقیم میں انہوں نے نور و بشر کی تعویل کی کہ حضور نور بھی تھے اور بشر بھی تھے۔ یہ تعویل ایسی ہے جس کو بریلوی نہیں مانتے، وہ تو کہتے نور ہی تھے، اور ہم بھی کہتے ہیں بشر ہی تھے۔ اور جب نور ہیں تو سایہ نہیں ہوگا، بشر ہیں تو سایہ ہوگا، یہ مسئلہ نیا کھڑا ہوا۔ جبکہ حدیث شریف میں صراحت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیوی صاحبہ تھیں، پھوپھی ذات بہن، خود حضور کی پھوپھی ذات بہن حضور کے نکاح میں تھی، حضرت زینب بنت جحش۔ دوسری بیویاں اتنے قریبی رشتہ دار نہیں تھی، اور جو خاندان کی بیوی ہوتی ہے وہ سر چڑھی ہوتی ہے، دور کی ہوتی ہے وہ دور کی ہوتی ہے، وہ زیادہ بولتی نہیں ہے، لیکن خاندان کی ہو تو وہ سر چڑھی ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت زینب نے کوئی نامناسب بات کہہ دی تو حضور کو ناراضگی ہو گئی، اور حضور ناراض ہو گئے اور ان کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں مسند احمد میں ہے،
امام احمد علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے۔ ایک مہینہ گزر گیا، حضرت زینب فرماتی ہے کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور سائیڈ سے، مکان کے سائیڈ سے ایک سایہ پڑا، تو میں سایہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ یہ سایہ تو حضور کا ہے، اور حضور تو مجھ سے ناراض ہیں، میرے پاس آتے نہیں، پھر یہ سایہ کس کا ہے؟ یہ میں سوچ ہی رہی تھی اور حضور نمودار ہوئے۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے کہ انہوں نے سایہ دیکھ کر حضرت زینب نے سوچا کہ سایہ تو حضور کا ہے اور حضور تو ناراض ہیں، میرے پاس آتے نہیں، یہ سوچ ہی رہی تھی اور حضور نمودار ہوئے۔ تو حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ تھا، حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری دلیل بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فی عیسی ابن مریم قولوا عبد اللہ ورسولہ۔ فرمایا میری تعریف میں آسمان زمین کے قلابے مت ملاؤ، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں آسمان زمین کے قلابے ملائے، میری تعریف میں ایسے آسمان زمین کے قلابے مت ملاؤ، مجھے میری تعریف میں حد سے آگے مت بڑھ جاؤ۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی حدود میں پہنچا دیا اور کہا کہ سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور باپ اور بیٹا تو ہم جنس ہوتے ہیں، باپ اور بیٹا تو ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں، تو باپ خدا ہے تو بیٹا بھی خدا ہے، یوں خدائی میں پہنچا دیے۔ تو فرمایا میری تعریف میں ایسے آسمان زمین کے قلابے مت ملاؤ جیسا عیسائیوں نے ملائے، کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول، بس یہ کہو۔ دیوبند یہی کہتا ہے، اور اسی کا نام ہے اعتدال، اور ان کے یہاں غلو ہے کہ بشر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو غلو ہوا تو اس میں سے پہلا مسئلہ یہ پیدا ہوا، نور و بشر کا مسئلہ کہلاتا ہے۔ یہ بریلوی اللہ کو بشر ماننے، رسول اللہ کو بشر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور دیوبندی کافر اس لیے ہیں کہ وہ حضور کو بشر مانتے ہیں اور اپنے جیسا بشر مانتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہیں۔ اور ہم ان کو کافر نہیں کہتے، کیوں نہیں کہتے؟ وہ نور تعویل سے کہتے ہیں، اور تعویل وہ ہے جو حضرت مولانا لدھیانوی قدس سرہ نے تعویل کی تھی، وہ تعویل ہے۔ اس لیے ہم چونکہ تعویل سے وہ بشریت کا انکار کرتے ہیں، نور کو ثابت کرتے ہیں، اس لیے ہم کافر نہیں کہتے۔